बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल कुर्सी का आगाज होता है जी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये आयतुल कुर्सी है जो कुरान मजीद की तमाम आयात से अजीम आयत है। अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू मंजर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास अल्लाह की किताब में से कौन सी आयत सबसे बड़ी है? फरमाते हैं, मैंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू मंजर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास अल्लाह की किताब में से कौन सी आयत सबसे बड़ी है? कहते हैं, मैंने अर्ज किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह की कसम, तुमने दुरुस्त कहा। ए अबू मंजर, तुम्हें ये इल्म मुबारक हो। यानी इल्म हासिल करना मुबारकबाद का मुस्तहिक है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक लंबी हदीस मरवी है। उसमें उनका ज़कात और फित्र की हिफाजत पर मामूर होना और एक शख्स को का 3 दिन आकर चोरी की कोशिश करना, रोजाना गिरफ्तार होकर मिन्नतें करके छूटना और तीसरी दफा गिरफ्तार होने पर उन्हें ये बताना मज़कूर है कि जब तुम बिस्तर पर आओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, तो लाजमन अल्लाह की तरफ से तुम पर एक हिफाजत करने वाला मुकर्रर होगा और तुम्हारे सुबह करने करने तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मर्तबा भी उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे कैदी का क्या बना? मैंने सारा किस्सा सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो, उसने तुम्हें सच बताया, हालांकि वो बहुत झूठा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हजरत अबू हुरैरा को कि वो शैतान था। यानी वो शैतान रोजाना चोरी करने के लिए आता था और बातें था तो वो झूठा, लेकिन उसने आयतुल कुर्सी की बात जो तुम्हें कह दी, ये उसने सच कह दिया। इस हदीस से आयतुल कुर्सी की फजीलत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत का नाम आयतुल कुर्सी होने की तस्दीक भी मालूम होती है। अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, इससे जन्नत में दाखिले से सिवाय मौत की और कोई चीज नहीं रोकेगी। और उम्मीद है हमें और अच्छा गुमान है कि इंशाअल्लाह इंसान नज़ा की सख्तियों से भी बच जाएगा। ये कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत इज़ा तदायनतुम बिदैन है। मगर सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत जो है कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत कौन सी? इदा तदायनतुम बिदैन, सूरह बकरा की आयत नंबर 282 है। मगर सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत जो है वो आयतुल कुर्सी है। इसकी वजह यह है कि इस आयत का मौजू जो है वो तौहीद है, जो इसमें कई दलीलों से साबित किया गया है। इसका मौजू और दलीलों की वजह से ये सबसे बड़ी आयत है। और सूरह इखलास कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत होने के बावजूद कुरान की यानी कि तिहाई हिस्से के बराबर है, 1/3। इफ यू विल रीड जस्ट ओनली सूरतुल इखलास, सो इट विल बी इक्वल टू थर्ड पार्ट ऑफ कुरान। इतनी छोटी सी सूरत आपके लिए इतना अहम तरीन है। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि वो कुरान मजीद को पूरा पढ़ सके, पूरा नहीं पढ़ सकता, तो रात को कम से कम सोने से कबल वो सूरतुल इखलास जरूर पढ़ लिया करे। आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला का जिक्र, उसके अस्मा और अल्लाह ताला की और जमाए की सूरत में 19 दफा आया। यालमू और शाह भी जमीर में मौजूद है। यानी इसके अंदर अल्लाह ताला के जिक्र, अल्लाह ताला के अस्मा, अल्लाह ताला की बातें, अल्लाह ताला की खसूसियात सिफात 19 मरतबा आई हैं। आयतुल कुर्सी एक दावा है और इसकी 11 दलील और इसकी 11 दलीलों पर मुश्तमिल आयत है। दावा क्या है आयतुल कुर्सी? अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु। ये अल्लाह ताला का दावा है, यानी अल्लाह वो है जिसके सिवा किसी की इबादत जायज नहीं। पहली दलील पहली दलील क्या है? अल हय्यु, यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ना उसकी इब्तिदा है ना उसकी इंतहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हमेशा से था और इससे पहले कोई चीज नहीं थी, इसके सिवा किसी हस्ती में यह खूबी नहीं। फिर क्या फरमाया? हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हु। वही जिंदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसके सिवा जिस चीज की इबादत भी की जाती है वो ना हमेशा से है ना हमेशा रहेगी। हर चीज मौत की आगोश से निकली है और उसी की आगोश में वापस पलट कर जाने वाली है।
फिर फरमाया कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता, तुम कैसे अल्लाह के साथ कुफ्र करते हो हालांकि तुम बेजान थे। और फिर फरमाया वल्लदीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यखलुकून शैअन वहुम युखलकून अमवातुन गैर अहया। सूरह नाल में अल्लाह ने फरमा दिया, और वो लोग जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कुछ भी पैदा नहीं करते, और वो खुद पैदा किए जाते हैं, मुर्दे हैं, जिंदा नहीं हैं। दूसरी दलील क्या है? अल-क़य्यूम। ये काम यकूम से ये लफ्ज है। असल में ये कई वूम था, कई वूमुन, कई वूमुन, फ़ईऊलुन के वजन पर था। कय्यूम जो लफ्ज है ये फ़ईऊलुन के वजन पर था, फ़ईऊलुन। तो ये लफ्ज असल में था कई वूमुन, कई वूमुन, कई वूमुन। देखिएगा, ये लफ्ज जो कय्यूम है, ये लफ्ज जो असल में था, ये लफ्ज था कई वूमुन। ठीक है, ये लफ्ज असल में था कई वूमुन, कई वूमुन। पहली वाव को या से बदला गया। ये जो पहली वाव थी, इस वाव को या से बदला गया। यहां पर बन गया दो या हो गई। ठीक है, ये दो या हो गई। तो फिर हमने दो या को इदगाम किया, और फिर हमारे पास बन गया कय्यूम। पहली वाव को पहली वाव को या से बदला, दो या हो गई, फिर दोनों या का इदगाम किया, तो हमारे पास बन गया कय्यूम। ठीक है, यहां वो किसी सहारे के बगैर खुद कायम है और दूसरों को कायम रखने वाला, थामने वाला है। इंसान इंसान जो अना रब्बुकुमुल आला का दावा कर बैठता है, एक लम्हा भी अल्लाह ताला के थामने के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। खुद इसके दिल की धड़कन, सांस की आमदो रफ्त, पेशाब और उसका पखाने का निजाम, खून की गर्दिश, नींद, बेदारी, हत्ता की जिंदगी और मौत, कुछ भी इसके हाथ में नहीं। तो दूसरों को वो इंसान कैसे थामेगा? हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आप पर आने वाली तकलीफें, यानी आपका जख्मी होना, घोड़े से गिरकर मोच आना, बीमार होना, भूख प्यास, आज की उनकी सारी जिंदगी इस चीज की शाहिद है, गवाह है, कि गवाही है कि फिर इतनी वसी कायनात और ला तादाद मखलूकात को अल्लाह के सिवा कौन है जो थामे हुए है, कि इसे मुश्किल कुशा और इंसान उसको दाता और झोली भरने भरने वाला समझ ले। आसमान और जमीन से मुतालिक अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? बेशक अल्लाह ही आसमानों को और जमीन को थामे रखता है, इससे कि वो अपनी जगह से हटे। उड़ते परिंदों के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, रहमान के सिवा उन्हें कोई थाम नहीं रहा होता। तीसरी दलील अल्लाह ताला ने क्या बयान की? ला तअखुजुहु सिन्नतुन वला नौम। सिनातुन असल में वसनुन था। सिनातुन, ये जो लफ्ज है ना सिनातुन, ये लफ्ज दर हकीकत वसनुन था। ये जो लफ्ज है सिनातुन, ये लफ्ज वसनुन था। ये एक कायदा लगा। वादुन से इद्दत, इदतुन बना, और शुरू से वाव हजफ करके आखिर में ले आया। इसका मानी क्या हुआ कि नींद से पहले आने वाली ऊंग, जो नींद से पहले हमें आती है ना, ऊंग आती है, यौन करते हैं इंसान, तो जब आदमी सोने और जागने के दरमियान होता है उसको सिनातुन कहा जाता है। और नौम उन की तनवीन की वजह से तर्जुमा किया गया कि उससे ना कुछ ऊंग पकड़ती है और ना ही कोई नींद आती है। यानी अल्लाह ताला का जर्रा बराबर भी ऊंग या नींद अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकती। जिससे मालूम हुआ कि ऊंग और नींद इतनी जबरदस्त चीजें हैं कि जिस पर आती हैं उसे पकड़ लेती हैं। जब नींद आती है ना, तो नींद से फिर कोई निकल नहीं सकता। जब ऊंग आती है तो फिर आप उससे भाग नहीं सकते, वो अपनी गिरफ्त में पकड़ लेती है। इससे मालूम हुआ कि ऊंग और नींद इतनी जबरदस्त चीजें हैं, जब पकड़ में आता है तो इंसान बेबस हो जाता है। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा सुबह की नमाज के लिए तुलू आफ्ताब के बाद बेदार हुए। अल्लाह ताला ऊंग और नींद दोनों से पाक है, क्योंकि अगर अगर उसे ऊंग या नींद आ जाए तो कायनात आपस में टकरा कर फना हो जाए। अगर तजर्बा करना हो तो होशियार से होशियार शख्स के दोनों हाथों में शीशे का एक एक गिलास देकर उसे एक दो रातें जगा कर तजर्बा करके देख लें। जब नींद आती है तो सबसे पहले क्या होता है? क्या होता है मुझे बताइए। फॉर एग्जाम्पल किसी को नींद आती है, सबसे पहले क्या होता है?
آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو کیا ہوتا ہے اس چیز کے ساتھ؟ جی بتائیے گا کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے اور آپ کو نیند کی اونگ آ گئی تو آپ پھر کیا ہوگا آپ کے ہاتھ سے؟ ہاتھ بے جان ہو جائے۔ ہاں گر تو وہ جائیں گے چیز کیا سیدھے، ہوگا، گر جائے گی آپ کے ہاتھ سے۔ سیدھے گر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو تھامے ہوئے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اونگ یا نیند آ جائے تو یہ سارا نظام آپس میں ٹکرا کر تباہ و برباد ہو جائے۔ سبحان اللہ، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ نہیں تھکتا۔ چوتھی دلیل کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ جب مالک وہ ہے تو عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھائی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے اپنے خالص مال سونے یا چاندی کے ساتھ ایک غلام خریدا اور غلام سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، اس میں کام کرو اور اس کی آمدنی مجھے دیا کرو۔ غلام سارا دن کام کرتا اور شام کو آمدنی مالک کے سوا کسی اور کو دے دیتا۔ تو تم میں سے کون ہے جو ایسے غلام کو پسند کرے؟ کیا تم ایسے غلام کو پسند کرو گے؟ پانچویں دلیل، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ آیت الکرسی سے پہلی آیت میں قیامت کے دن کسی بھی قسم کی سفارش کی نفی فرمائی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ سفارش ممکن بتائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی انسان یا جن یا فرشتہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کی جرت کرے۔ ہمارے نبی بھی جب سفارش کے لیے جائیں گے تو عرش کے نیچے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کریں گے، جو اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو سکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سر اٹھانے کا حکم دے گا اور ایک حد مقرر کر کے فرمائے گا کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکال لو، یعنی جہنم میں پہلے جا چکے ہوں گے لوگ، پھر وہ سفارش کریں گے۔ قیامت کے دن سفارش تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ کوئی کر سکے۔ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جس دن روح اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے، وہ کلام نہیں کریں گے مگر وہی جسے رحمان اجازت دے اور وہ درست بات کہے گا۔ یہ عقیدہ کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ سے بات منوا نہیں سکتا۔ یہ کوئی بات منوا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زبردستی کہ ہماری کوئی سفارش کرنے میں کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں۔ مکہ کے مشرکوں کا بھی یہی عقیدہ تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے اللہ اکیلا نہیں ہے۔ چھٹی دلیل ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ان کے پیچھے ہے، سامنے سے مراد حاضر چیزیں اور پیچھے سے مراد غائب چیزیں۔ اس میں ماضی، حال اور مستقبل سب کا علم آ گیا۔ اس کے سوا کسی بھی ہستی میں یہ صرف موجود نہیں ہے۔ کہہ دے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا، وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے اور پوری کائنات کی تمام گزشتہ، موجودہ اور آئندہ حالات سے واقف ہے تو عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ اور ساتویں دلیل کیا ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی کوئی شخص اللہ کے علم یعنی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ غیب کو جاننے والا ہے، پس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر کوئی رسول جسے وہ پسند کر لے۔ حافظ ابن کثیر نے ایک اور معنی کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی ہے وہ اللہ کے ذات اور صفات کے علم میں کسی بات پر مطلع نہیں ہو سکتا مگر جتنا وہ خود چاہے اور بتا دے۔ گویا یہ آیت بھی اسی کے معنی میں ہے۔ ہمیں جو علم آیا، جو ہم نے سیکھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ ہمارے پاس کوئی علم نہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ جو سکھایا میرے رب نے ہمیں سکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں بھی کیا ہے، یہ بات ہے کہ ایک چڑیا نے سمندر میں ایک یا دو ٹھونگے مارے تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم سے کم نہیں کیا مگر جتنا اس چڑیا کے ٹھونگے نے سمندر کے پانی کو کم کیا ہے۔
ہماری دنیا میں صرف اتنا علم ہے. آپ خود سوچ لیں کہ عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے یا یہ بے بس مخلوق ہے. 8ویں دلیل ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض. کرسی کا معنی سب لوگوں کے ہاں بڑا معروف ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ یعنی وہ چیز جس پر بیٹھا جاتا ہے. سلف صالحین کے نزدیک اس کا معنی کرسی ہی ہے. ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کرسی موجود ہے اور ہمارا اس کے وجود پر ایمان ہے، اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہے، کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں. البتہ قرآن مجید میں جو آیا ہے اس کے مطابق اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسیع اور بڑی ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے. بعض نے کہا کہ کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد اللہ کا علم ہے. عموماً یہ وہ لوگ ہیں جو عرش کے بھی منکر ہیں. لیکن یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. وہ لوگ صاف کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عرش نہیں اور نہ ہی کوئی کرسی ہے، بلکہ مراد اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور حکومت ہے. مگر کرسی کا یہ معنی حقیقی نہیں، مجازی ہے، جو اس وقت کیا جاتا ہے جب حقیقت ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی کا حقیقی معنوں میں لینے سے کچھ خرابی لازم نہیں آتی ہے. ہم سب کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا عرش موجود ہے اور اس کی وسعت نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. نومی اس کی دلیل، آخری دلیل کیا ہے؟ 9th والی. ولا یعودہ، سوری، نومی دلیل اس کی کیا ہے؟ ابھی 10ویں اور 11ویں رہتی ہے. ولا یعودہ حفظہما. یہ جو یعودہ کا جو لفظ ہے، یہ لفظ اس کا معنی ہے کسی چیز کا بھاری بوجھ بننا، مشقت میں ڈال دینا. مخلوق کتنی بھی بڑی ہو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین اور آسمان کی حفاظت کچھ بوجھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک جو دلیل جو اللہ تعالیٰ نے وہ جو اللہ رب العزت نے ایک سب سے پہلے جو شروع کیا اس سورت کو، اللہ لا الہ، جب اس آیت کو شروع کیا گیا، آیت الکرسی کو، تو اس کے بعد 11 دلیلیں دیں. وہ 11 دلیلیں کیا ہیں؟ وہ ہم یہ ساری 11 دلیلیں پڑھ رہے ہیں. اب آخری 10ویں اور 11ویں دلیل کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. بلندی اور عظمت اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. مخلوق اللہ تعالیٰ کی بلندی اور عظمت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. آخر میں اس آیت میں موجود ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ آیت باری تعالیٰ کے نام اللہ سے شروع ہوئی ہے. یہ نام تمام صفات کا جامع لفظ ہے، لفظ جلالہ. مخلوق میں سے کسی پر یہ نام نہیں بولا جا سکتا. تمام مذاہب میں مذکور خداؤں کی تثنیہ اور جمع موجود ہیں، بن سکتے ہیں، مثلا دیویوں، دیوتاؤں اور گوڈس وغیرہ، مگر لفظ جلالہ، لفظ اللہ واحد ہی رہے گا. اس کی نہ جمع بن سکتی ہے نہ اس کا تثنیہ بن سکتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی زبردست دلیل ہے. اگر اس نقطے کو بھی شامل کر لیں تو آیت میں توحید کی 12 دلیلیں موجود ہیں. لا اکراہ فی الدین. ابن عباس نے فرمایا کہ جاہلیت میں اگر کسی عورت کے بچے نہ رہتے تو وہ یہ نظر مان لیتی کہ اگر بچہ زندہ رہا تو وہ اسے یہودی بنا دے گی. پھر جب بنو نذیر کا وہ جلا وطن کیا گیا تو ان میں سے انصار کی کئی لڑکے تھے. انصار نے کہا ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں. بلا شبہ یہ ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی. پھر جو کوئی باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس سے مضبوط کڑے کو تھام لیا، جسے کسی صورت ٹوٹنا نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی زبردستی کسی کو مسلمان بنانا جائز نہیں. جو مسلمان ہونا چاہے سوچ سمجھ کر مسلمان ہو. زبردستی ہوگی تو دل میں ایمان نہیں آئے گا، اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. البتہ اسلام مسلمانوں کو کفر کی طرف جانے سے روکتا ہے. جہاد کے ذریعے سے تمام کفار کو مسلمانوں کے ماتحت کرتا ہے، جس میں کفار پر مسلمانوں کے لیے زبردستی نہیں کی جاتی. ماتحت کرتا ہے لیکن ایمان لانے کے لیے زبردستی نہیں کی جاتی.
وہ امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی مسلمانوں کے زیر سرپرستی میں گزار سکتے ہیں، مگر غلبہ اسلام کی علامت کی وجہ طور پر ان سے معمولی رقم بطور جزیہ لی جاتی ہے۔ اگر زبردستی مسلمان بنانا جائز ہوتا تو آج ہندوستان میں غیر مسلموں کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، جیسا کہ اندلس میں نصرانیوں نے مسلمانوں پر زبردستی کر کے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا دیا تھا۔ بالطاغوتی، یہ لفظ جو ہے طغا یطغا طغیانن سے ہے، جس میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ بالطاغوتی یعنی کہ طاغوت شیطان کے پیروکاروں پر چلنے والے، شیطان کے رستے پر چلنے والے۔ جو اپنی حد سے باہر نکل جائے، تمام باطل معبود طاغوت ہیں، کیونکہ وہ سارے شیطان کے رستے پر چلنے والے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ قرآن مجید میں جہاں بھی الظلمات اور النور کے الفاظ آئے ہیں ان سے مراد کفر اور ایمان ہی ہے، ماں سوائے سورۃ الانعام کے وجعل الظلمات والنور کہ وہاں رات اور دن مراد ہیں۔ اس آیت میں النور سے مراد کیا ہے؟ نور، روشنی کی طرف۔ ظلمات سے مراد کیا ہے؟ اندھیروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ، شرک کے اندھیروں، جہالت سے نکال کر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے نور کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جہالت جتنی بھی ہے وہ سب کی سب باطل ہے، جھوٹ ہے۔ انسان پہلے کافر ہوتا ہے اور ایمان لانے کے بعد کفر کی تاریکیوں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں داخل ہوتا ہے، مگر یہ معنی یہاں مراد نہیں، بلکہ جو شخص ابتدا ہی سے مسلمان ہے اس کے حق میں بھی توفیق رحمت کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آیا۔ یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، جو لوگ مسلمان ہیں لیکن اسلام پر چلتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے، اور ہدایت نور ہے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا لیا، حالانکہ ان پر تاحال عذاب نازل نہیں ہوا تھا، ابھی آخرت کا عذاب نہیں آیا تھا۔ اللہ دنیا میں سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، حالانکہ وہ پہلے کبھی نکمی عمر میں نہ تھے جس کی طرف دوبارہ لوٹائے گئے ہوں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سنا کہ اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج من النار، یہ شخص آگ سے نکل آیا، حالانکہ وہ پہلے آگ میں نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے ان لوگوں کی ملت چھوڑ دی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ یوسف علیہ السلام کبھی ان لوگوں کی ملت میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی شرک نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ایمان والوں کو اپنے ایمان کی تجدید کے لیے یہ بات کہنی چاہیے۔ اور جو لوگ اللہ کے رستے پر نہیں چلتے، جو گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی نور کی طرف نہیں آتے، ان کے لیے اللہ نے فرما دیا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یعنی یہ لوگ جہنم والے ہیں اور یہ سب کے سب جہنم میں ڈالے جائیں گے اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست عطا فرمائے اور ہدایت پر چلنا آسان فرما دے، گمراہی کے اندھیروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دے، اور رب کائنات ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نور عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔